أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ فاتر جو قرآن مجید کا 35 نمبر کا سورہ ہے اس کی 4 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آیات کے نشانات ہیں 30 سے لے کر 33 تک. آیت نمبر 30 کا ترجمہ یہ ہے کہ تاکہ اللہ ان کا پورا اجر انہیں دے بلکہ اپنے فضل سے مزید بھی عطا فرمائے. یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا قدردان ہے. اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ان کی تجارت میں خسارے کا امکان اس لیے نہیں رکھا ہے تاکہ ان کو ان کے اس انفاق کا پورا اجر مل جائے. وہ اجر اللہ نے تفضلاً مقرر فرما رکھا ہے بلکہ مزید بھی عنایت ہوگا. قابل توجہ بات یہ ہے کہ انفاق کے لیے جو اجر اللہ نے مقرر فرمایا اس میں بھی تفضل ہے. وَيَزِيدَهُمْ اس پر بھی اپنے فضل سے مزید دیا جائے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے جس کا نشان ہے 105. اور بے شک انہ غفور شکیر انسان سے گناہ بھی سرزد ہوتا ہے اور عمل بھی صالح کرتا ہے. اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے اور عمل صالح کی قدردانی کرنے والا ہے. یہ ہے اللہ کے ذو الفضل ہونے کے تقاضے. اللہ تعالیٰ اجر بھی پورا دیتا ہے اور مزید بھی عطا فرماتا ہے. آیت نمبر 31 کا ترجمہ یہ ہے اور ہم نے جو کتاب آپ کی طرف وحی کی ہے وہی برحق ہے. یہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی ہیں. یقیناً اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ان پر نظر رکھنے والا ہے. یعنی جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کے مبنی برحق ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہ کتاب سابقہ آسمانی کتب کی حقانیت کی تصدیق کرتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ انبیاء علیہ السلام کے ایک برحق نبی ہیں. پھر ارشاد ہوا کہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. وہ اپنے بندوں کے ظاہر و باطن سے باخبر ہے. اس خبر کے مطابق اللہ اس بندے کے ساتھ سلوک کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی وحی اور رسالت کے لیے بہترین اور لائق ترین پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب دی گئی ہے. آیت نمبر 32 کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا ہے. پس ان میں سے کچھ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ اللہ کے اذن سے نرکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں. یہی تو بڑا فضل ہے. اس آیت میں کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جس کا ذکر سابقہ آیت میں آیا ہے. چنانچہ الکتاب میں الف لام میم اسی مذکورہ کتاب یعنی القرآن کی طرف اشارہ ہے. لہٰذا اس آیت میں وارثین قرآن کا ذکر ہے. اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو بنا دیا جنہیں ہم نے برگزیدہ کیا ہے. کتاب یعنی قرآن کی وراثت اور اللہ کی برگزیدہ قوم کون لوگ ہیں؟ اکثر مفسرین کے نزدیک وہ قوم جسے وارث قرآن اور برگزیدہ بنایا امت مسلمہ ہے.
امت مسلمہ ہے۔ اس پر یہ سوال پیدا ہو گیا کہ وارث قرآن اور اللہ کی برگزیدہ قوم ظلم بنفس کا ارتکاب کر سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے، جب کسی قوم میں چند برگزیدہ ہستیوں کو کتاب کا وارث بنایا جاتا ہے تو نسبت پوری قوم کی طرف دی جاتی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَاب، سورہ غافر جو قرآن مجید کا 40 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 53 میں ارشاد ہوا، اور بنی اسرائیل کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ہے۔ واضح ہے کہ بنی اسرائیل پوری قوم کو نہیں، اس قوم میں چند برگزیدہ ہستیوں کو وارث بنایا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ نے انہیں وارث کتاب بنانے کے لیے برگزیدہ کیا تھا کہ قرآن کو دستور حیات بنایا، مگر وہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس گروہ نے اس دستور زندگی سے انحراف کیا اور اس سعادت ابدی سے اپنے آپ کو محروم کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ یہ بھی ان لوگوں کی طرح ہو گئے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، سورہ شورى قرآن مجید کا 42 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوا، اور جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کے بارے میں شبہ انگیز شک میں ہیں۔ اسے معلوم ہوا وارث بنائے جانے کے بعد وہ اسی کتاب کے بارے میں شک سے دوچار ہو جاتے ہیں اور وارث نہیں بن پاتے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ، سورہ اعراف قرآن مجید کا 7 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 169 میں ارشاد ہوا، پھر ان کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب اللہ کے وارث بن کر اس ادنا زندگی کا مال و متاع سمیٹتے تھے۔ رہا یہ سوال کہ اس گروہ کو برگزیدہ کیسے فرمایا جبکہ اصطفیٰ کا لفظ صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، سیاق آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس قوم کو مکلف بنانے کے لیے انتخاب کیا تھا، ثواب و درجات کی بلندی کے لیے نہیں۔ جیسا کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم، سورہ حج قرآن مجید کا 22 نمبر کا سورہ، آیات نمبر 77 اور 78 میں ارشاد ہوا، اے ایمان والوں، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو، نیز عمل نیک انجام دو، امید ہے کہ اس طرح تم فلاح پا جاؤ گے، اور رائے خدا میں ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے۔ اس آیت میں چند احکام کا ذکر کر کے فرمایا هو اجتباکم، اس نے تمہیں برگزیدہ کیا، یعنی ان شرعی احکام کو مکلف بنانے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اسی طرح امت مسلمہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خاتم المرسل نبی مبعوث کر کے اور قرآن جیسا دستور زندگی دے کر اس بار امانت کو اٹھانے کا احکام جاری کرنے کے لیے منتخب کیا تھا، لیکن اس گروہ نے ظلم بر نفس کر کے اس بار امانت و وراثت اٹھانے کا اہل ہونے کا ثبوت نہ دیا۔ البتہ اس انتخاب میں وہ لوگ شامل ہی نہیں ہیں جو ظلم بغیر کرتے ہیں، دوسرے لوگوں پر ظلم کر کے ان کا حق چھین لیتے ہیں۔ ابن کثیر اپنی تفسیر میں قول نقل کرتے ہیں کہ ظالم بالنفس بھی اس امت میں شامل ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اس گروہ نے میانہ روی اختیار کی، نہ ظلم بالنفس کرنے والوں کی طرح انحراف کا شکار ہوئے سابقون بالخیرات کی طرح بن سکے۔ اس گروہ کا ذکر چونکہ ظلم بالنفس کرنے والوں کے مقابلے میں ہوا ہے، اسی لیے یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو دستور زندگی بنانے میں ناکام بھی نہیں ہوئے اور گناہان کبیرہ کے مرتکب بھی نہ ہوئے، بلکہ چند گناہان صغیرہ کبھی ان سے سرزد ہوئے ہیں۔ شاید یہ لوگ اس آیت کا مصداق ہوں، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، یہ سورہ نجم قرآن مجید کا 53 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوا، جو لوگ گناہان کبیرہ اور بے حیائیوں سے اجتناب برتتے ہیں سوائے گناہان صغیرہ کے، تو آپ کے پروردگار کی مغفرت کا دائرہ یقیناً بہت وسیع ہے۔ تیسرا گروہ ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، یہ وہ ہے جو سابقون بالخیرات ہونے کی وجہ سے پہلے گروہ کی طرح ظلم بالنفس نہیں کرتا اور دوسرے گروہ کی طرح جھوٹے گناہوں کا بھی ارتکاب نہیں کرتا، یعنی چھوٹے سے گناہوں کا بھی ارتکاب نہیں کرتا، وہ کسی خیر کو خواہ وہ واجب ہو یا مستحب نہیں چھوڑتا۔ چونکہ یہ تیسرا گروہ سابقہ دو گروہوں کے مقابلے میں، اس لیے اس گروہ میں سابقہ دونوں گروہوں کی خامیاں نہیں ہوں گی، یہی مقام عصمت ہے۔
اور اللہ کے برگزیدہ مکلف ہونے کے مرحلے کے بعد اجر و درجات کے مقام پر بھی فائز ہے۔ یہی لوگ وارث قرآن ہونے کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اہل سنت کے مصادر میں آیا ہے کہ ابو الدرداء راوی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابق وہ ہیں جو جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے اسی آیت کے ذیل میں۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کی 6 جلد میں سابقون بالخیرات کی تشریح میں لکھا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو واجبات اور مستحبات پر عمل کرتے ہیں، محرمات اور مکروہات اور بعض مباحات ترک کرتے ہیں۔ کیا عصمت اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ پھر آیت کے آخر میں ارشاد ہوا ذالک هو الفضل الکبیر، اللہ کا فضل کبیر شامل ہونے ہی کی وجہ سے سابقون بالخیرات کے درجات پر فائز ہوتے ہیں۔ چنانچہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس کی مصداق آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ حدیث ثقلین سے بھی ثابت ہے، قرآن و اہل بیت قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ فضیلت ذیل میں ہم فریقین کے مصادر سے چند روایات کا ذکر کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سابقون بالخیرات نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ائمہ علیہ السلام ہیں، میانہ رو والے ائمہ علیہ السلام کی معرفت رکھنے والے ہیں، اور ظالم وہ ہیں جو امام کی معرفت نہیں رکھتے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، یہ آیت ہمارے بارے میں ہے اور ہم ہی مراد لیے گئے ہیں۔ ابو حمزہ سمالی راوی ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس وہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا تو اہل عراق کے 2 افراد آپ کے پاس آئے اور اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اہل عراق کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ پوری امت مراد ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا پھر پوری امت جنت میں جائے گی؟ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا فرزند رسول پہ کن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ جواب میں 3 بار فرمایا فینا اہل البیت، ہم اہل بیت کی شان میں یہ نازل ہوئی ہے۔ یہ شواہد التنزیل میں لکھا ہے۔ نیز شواہد التنزیل میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا ہم ذریتوں کا و ولدوں کا، وہ آپ کی ذریت اور آپ کی اولاد ہے۔ ابو ابن مردوی نے حضرت علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ثم اورثنا کتاب کے بارے میں فرمایا ہم ہی وہ لوگ ہیں، یہ الارملی کشف الغمہ میں لکھا ہے۔ اسی طرح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ فرمان روایت کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ آیت صرف ہمارے بارے میں ہے۔ ان روایت کے بعد ان اصناف ثلاثہ کے بارے میں مفسرین کے 40 سے زیادہ اقوال کے گرداب میں پھنسنے کی نوبت نہیں آتی۔ سابقون بالخیرات ظالم اور مقتصد نہیں ہیں تو معصوم ہیں۔ سابقون بالخیرات ہی وارث قرآن ہوتے ہیں اور اللہ کی برگزیدہ ہستیاں تمام نیکیوں کی طرف سبقت لے جاتی ہیں۔ آیت نمبر 33 کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ دائمی جنتیں ہیں جن میں یہ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا ریشمی لباس ہوگا۔ اس آیت کا تعلق مذکورہ 3 گروہوں میں سے 3 گروہ سے ہے۔ سابقون بالخیرات ہی دائمی جنت میں مذکورہ درجے پر فائز ہوں گے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت کا تعلق تینوں گروہوں سے ہے۔ تعجب کا مقام ہے کہ ظالم بالنفس اور سابقون بالخیرات ایک ہی درجے پر کیسے فائز ہو سکتے ہیں؟ ہمارے نزدیک ظالم بالنفس اور مقتصد کے بارے میں اس آیت میں سکوت اختیار فرمایا گیا ہے۔ آیت سے ہٹ کر دیگر دلائل سے ان دونوں کے انجام کے بارے میں موقف اختیار کیا جا سکتا ہے کہ بعض روایات کے مطابق مقتصد آسان حساب کے بعد اور ظالم بالنفس مکمل حساب کے بعد شفاعت کے ذریعے جنت میں داخل ہوں گے، مگر ان تینوں کے گروہوں کا درجہ ایک ہونا معقول نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔